کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیاں۔ گھروں میں رزق اور خوشحالی کا آنا صرف محنت یا قسمت کا کھیل نہیں، بلکہ یہ سب اس عورت کے کردار سے جڑا ہوتا ہے جو اس گھر کی ملکہ ہوتی ہے۔ عورت کی 5 خفیہ نشانیاں جو صرف شوہر کے لیے نہیں ہیں بلکہ پورے گھر کے رزق کو کھینچ لیتی ہیں۔ یہ نشانیاں ہر عورت میں نہیں ہوتی، لیکن جس عورت میں ہوں وہاں اللہ کے رزق کے خزانے ایسے برستے ہیں جیسے پہاڑوں سے پانی ڈھلوان کی طرف آتا ہے۔ رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی یہ ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے ایسے گھر دیکھے ہیں جہاں شوہر دن رات محنت کرتا ہے لیکن ہمیشہ قرض میں ڈوبا رہتا ہے، اور ایسے گھر بھی جہاں شوہر کی آمدنی بہت کم ہے مگر وہاں خوشیاں، سکون اور برکت ہمیشہ رہتی ہے؟ یقین جانیے اس کا تعلق اس عورت سے ہے جو اس گھر کی ملکہ ہے۔ وہ عورت یا تو رزق کو اپنی زندگی میں کھینچ کر لاتی ہے یا اپنے رویے سے اسے بھگا دیتی ہے، لیکن سوال یہ ہے وہ کون سی عورت ہے جس کے قدموں سے خوشحالی در آتی ہے؟ وہ کون سی عورت ہے جس کی 5 خفیہ عادتوں کی وجہ سے اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، جس کی خاموشی بھی رحمت کو کھینچ لاتی ہے اور جس کی زبان سے نکلے ہوئے موتی نسلوں کو برکت دے دیتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے عورتوں کی 5 خفیہ نشانیاں جو اگر کسی عورت کے اندر موجود ہوں تو سمجھ لیجئے اللہ کے خزانے اس گھر کی طرف بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ صرف نہ اپنے شوہر بلکہ پورے خاندان کے لیے برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ نشانیاں اتنی خفیہ اور طاقتور ہیں کہ سننے کے بعد آپ خود سوچیں گے کیا یہ نشانیاں میری زندگی میں موجود ہیں؟ کیا میری بیوی، میری بیٹی یا میری بہن میں یہ عادات ہیں؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ انہی نشانیوں کی کمی کی وجہ سے ہمارا رزق آ کر بھی ٹھہرتا نہیں؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ عورت کون ہے جسے اللہ زمین پر برکت کا دروازہ بنا دیتا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اگلے چند لمحوں میں ہم آپ کو وہ 5 راز بتانے جا رہے ہیں جو شاید آپ کی زندگی بدل دیں، آپ کے گھر کی تنگ دستی کو خوشحالی میں بدل دیں اور آپ کے نصیب کے دروازے کھول دیں۔ محترم ناظرین، ایک نوجوان جو زرعی آلات کے کاروبار میں خوب نام کما رہا تھا، اپنی زندگی کو مزید سنوارنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس کی دکان پر بھیڑ لگی رہتی تھی، لوگ اس کی سچائی اور محنت کے قائل تھے، لیکن جیسے کہ ہر نوجوان کی خواہش ہوتی ہے، اس کی بھی آرزو تھی کہ ایک حسین، پڑھی لکھی اور نیک بیوی اس گھر کی زینت بنے۔ اس کی نظر ایک ایسی لڑکی پر ٹھہری جو یونیورسٹی میں ٹاپ کر چکی تھی۔ بات آگے بڑھی، رشتہ ہوا، نکاح پڑھایا گیا اور زندگی کی نئی کہانی شروع ہوئی، لیکن جلد ہی خوشی کا وہ قافلہ مشکل کی راہوں میں اٹکنے لگا۔ کاروبار جو کبھی پھول رہا تھا اچانک سوکھنے لگا، گاہک آتے مگر خریدے بغیر لوٹ جاتے۔ دن بدن نقصان بڑھتا گیا، یہاں تک کہ مقروض ہو گیا۔ گھر میں خوشیاں جو ہنستی مسکراتی تھیں اب اداسی کے سائے میں دب گئیں۔ کھانے کے لقمے کم اور فکر کے بوجھ زیادہ ہو گئے۔ نئی نویلی دلہن نے شوہر کی پریشانی دیکھی تو دل میں درد جاگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گھر کے لیے کچھ کرے گی۔ وہ سیدھی ایک بزرگ کے پاس پہنچی اور اپنے دل کا حال سنایا۔ بزرگ نے غور سے سنا اور پھر کہا، بیٹی، آنے والے دنوں میں تمہارے گھر کے صحن میں کچھ پرندے اتریں گے۔ تمہارا امتحان ان کے ساتھ ہوگا۔ اگر تم ان کا حق ادا کر دو گی، ان کو دانہ دن کا کھلاؤ گی، پانی پلاؤ گی تو تمہارے گھر کے دروازے رزق اور برکت کے لیے کھل جائیں گے، اور ان کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹانا، چاہے سوکھی روٹی دو یا ٹھنڈا پانی، لیکن ان کا دل خوش ضرور کرنا۔ چہرے پر شکن لا کر ان کو نہ کھلانا بلکہ خوشی اور ہنستے چہرے کے ساتھ ان کی تواضع کرنا۔ وقت گزرا اور وہ دن آ گیا۔ صحن میں پرندے اترے لیکن شوہر نے انہیں دھتکار دیا۔ دلہن اندر تھی سے کچھ خبر نہ ہوئی۔ پرندے چلے گئے اور حالات پہلے سے بھی بگڑ گئے۔ دلہن دوبارہ بزرگ کے پاس پہنچی اور بابا جی، آپ نے کہا تھا خوشحالی آئے گی مگر میرے حالات تو اور بگڑ گئے۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، بیٹی، پرندے تو آئے تھے لیکن ان کے ساتھ تمہارا امتحان تھا۔ تمہارے شوہر نے انہیں بھگا دیا مگر گھبراؤ نہیں، اللہ پھر موقع دے گا۔ چند دنوں بعد صحن میں دوبارہ پرندے اترے۔ اس بار دلہن محتاط تھی، جلدی سے دانہ لائی، پانی رکھا اور ہنستے چہرے سے پرندوں کے پاس جا بیٹھی۔ پرندوں نے کھایا پیا اور جاتے جاتے جیسے دعاؤں کی بارش کر گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدلنے لگے۔ چند ہفتوں میں ہی شوہر کا کاروبار پھر سے جوبن پر آ گیا، رزق کے دریا بہنے لگے اور گھر میں خوشیاں لوٹ آئیں۔ شوہر حیران تھا، اس نے بیوی سے پوچھا، یہ سب کیسے ہوا؟ بیوی نے جواب دیا، یہ ان پرندوں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ شوہر بولا، کون سے پرندے؟ بیوی نے کہا، وہی پرندے
جو رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانوں میں سب سے پہلی نشانی جو خود بھوکی رہ کر بھی مہمان کے آگے کھانا رکھے، وہ اپنے عمل سے آسمان کے دروازے کھول لیتی ہے۔ یاد رکھیے، مہمان کا حق ادا کرنے والی عورت کے گھر میں رزق کبھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ ایسی عورت رزق کو گھر میں کھینچ لاتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ بعض گھروں میں کھانے کی تھالی چھوٹی ہوتی ہے مگر برکت بڑی۔ کبھی ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ ایک عورت نے روٹی کے چند ٹکڑے ہی دسترخوان پر رکھے، لیکن اس تھالی سے اتنی سرابی ملی کہ سب نے شکر ادا کیا اور دلوں میں خوشی بھر گئی۔ اصل راز یہ نہیں کہ کھانا کتنا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کو کھانا کس نیت اور کس دل سے پیش کیا گیا ہے، اور یہی پہلی نشانی ہے اس عورت کی جو رزق کو اپنے گھر میں کھینچ لاتی ہے۔ وہ عورت جو خود بھوکی رہ جائے لیکن مہمان کے آگے دسترخوان بچھا دے، یہ صرف کھانا رکھنا نہیں، یہ دراصل آسمان سے زمین کی طرف برکت اتارنے کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یعنی احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ مہمان کے ساتھ احسان اپنے حصے کی بھوک برداشت کر کے دوسروں کے پیٹ کو بھرنا، یہ وہ عمل ہے جسے اللہ اپنی محبت سے نواز دیتا ہے، اور جہاں اللہ کی محبت ہو وہاں غربت بسیرا کیسے کر سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گویا مہمان نوازی ایمان کی علامت ہے۔ ایک عورت کے سامنے 2 راستے ہیں، یا تو وہ مہمان کے سامنے اپنی پریشانیوں کا رونا روئے، یا پھر وہ اپنے حصے کی بھوک برداشت کرے اور مسکراہٹ کے ساتھ کھانا آگے رکھ دے۔ جو عورت دوسرا راستہ چنتی ہے وہ دراصل اپنی ذات کو ایک قربانی میں ڈال لیتی ہے۔ یہی قربانی رزق کے دریا کو کھینچ لاتی ہے۔ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ جو دوسروں کے لیے آسانی کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسمان سے آسانیاں اتارتا ہے۔ ایسی عورت کی دعا اور نیت دونوں ایک روحانی مقناطیس کی طرح کام کرتے ہیں۔ جب وہ بھوک کے باوجود مہمانوں کے سامنے کھانا رکھتی ہے تو اس کے گھر پر وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جیسے خشک زمین پر بارش برستی ہے، رحمتیں اترتی ہیں، سکون بڑھتا ہے۔ یہ کہ رزق صرف آتا ہی نہیں بلکہ جڑ پکڑ لیتا ہے۔ اکثر گھروں میں تنگ دستی کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ آمدنی کم ہے، بلکہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں کے دل تنگ ہوتے ہیں۔ مہمان کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، لیکن جہاں ایک عورت اپنے رویے سے دلوں کو کھول دیتی ہے وہاں رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ یہ عورت گویا اللہ کے وعدے پر یقین رکھتی ہے، یعنی اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یاد رکھیے، وہ عورت جو خود بھوکی رہ کر بھی مہمان کو سیر کراتی ہے، اس کا یہ عمل صرف ایک کھانے کی قربانی نہیں بلکہ یہ ایک ایسا عہد ہے جسے آسمان کے فرشتے بھی لکھتے ہیں۔ ایسی عورت اپنے گھر میں رزق کو کھینچ لاتی ہے۔ کوئی مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، ایسے ہی یہ رزق کو کھینچتی ہے اور اس کی چوکھٹ پر ہمیشہ رحمتوں کا بسیرا رہتا ہے۔ محترم ناظرین، ہم نے آپ کو کہا کہ دلہن کے گھر میں کچھ پرندے صحن میں اترے تھے۔ حقیقت میں ان کے گھر میں کچھ مہمان آئے تھے۔ جب پہلی مرتبہ مہمان آئے تو اس کے شوہر نے ان کو برا بھلا کہا اور ان کی تواضع نہیں کی، ان کو کچھ کھلائے پلائے بغیر ہی روانہ کر دیا۔ لیکن جب دوسری مرتبہ ان کے گھر مہمان آئے تو اس کی بیوی نے ان کی تواضع کی، اپنی حیثیت کے مطابق ان کو کھلایا پلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر، ان کے رزق کے حالات بدل دیے۔ ناظرین، کبھی یہ نہ سوچو کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم مہمان کو کیا دیں۔ جو بھی ہے، جو بھی موجود ہے، چاہے ایک پیالہ دال ہی کیوں نہ ہو، اگر خوشی اور خلوص سے نیت سے پیش کیا جائے تو اللہ ایک پیالے میں بھی ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ نسلوں تک رزق کی کشادگی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ انہوں نے فرشتوں کو مہمان سمجھ کر فوراً گائے کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا۔ مہمان نوازی دراصل انبیاء کی سنت ہے اور اس سنت پر عمل کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ لہٰذا ناظرین، جب بھی آپ کے گھر میں مہمان آئیں، چاہے امیر ہو یا غریب، رشتہ دار ہو یا پڑوسی، کبھی خالی ہاتھ نہ جانے دیں۔ اپنی حیثیت کے مطابق ان کی تواضع کریں۔ یقین جانیے، وہ مہمان آپ کے گھر سے جاتے ہوئے نہ صرف دعائیں لے کر جائیں گے بلکہ ان کی دعائیں آسمان کے دروازے کھول کر آپ کے گھر پر رزق کی بارش برسائے گی۔ رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیوں میں سے دوسری نشانی، جو عورت اپنے شوہر کے چھوٹے چھوٹے کام پر بھی شکر ادا کرے، چاہے وہ ایک روٹی لے آئے یا ایک چھوٹا سا تحفہ، اللہ اس کے شکر میں پورے گھر کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ شکر کرنے والی عورت دراصل اپنے گھر کو برکت کا دروازہ بنا دیتی ہے۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ گھر کی فضا میں سکون اور برکت کیسے اترتی ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹا سا تحفہ یا ایک سادہ سی روٹی گھر میں آئی اور اچانک دل میں اطمینان اور خوشی کی لہر دوڑ گئی؟ یہی وہ راز ہے جو اکثر لوگوں کی نظر سے اوجھل رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گھر کا سکون اور رزق کی کشادگی صرف بڑی نعمتوں یا دولت کے انبار سے نہیں آتی
بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال اور دل کی شکر گزاری سے بند کراتی ہے۔ خاص طور پر عورت کی فطرت میں شکر گزاری کا بیج جب پھوٹتا ہے تو پوری گھر کو اپنی خوشبو سے بھر دیتا ہے۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کے چھوٹے چھوٹے عمل پر شکریہ کہہ دیتی ہے، دراصل وہ زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر اپنا نام لکھوا رہی ہوتی ہے۔ سوچئے ایک شخص پورا دن محنت مزدوری کر کے ایک روٹی یا تھوڑا بہت پھل گھر میں لاتا ہے۔ اگر وہی روٹی اور پھل کو عورت غصے کی نگاہ سے دیکھے تو وہ بوجھ میں بدل جاتی ہے، اور شکریہ کے ساتھ قبول کرے تو چھوٹی سی روٹی رزق کے دروازے کھولنے والی کنجی بن جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ یہی وعدہ اس عورت کے گھر میں روزانہ تازہ ہو جاتا ہے جو اپنے شوہر کے چھوٹے کاموں پر دل سے شکر گزار رہتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چھوٹے پر شکر ادا نہیں کرتا وہ بڑے پر بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ فرمان ہمیں سمجھاتا ہے کہ شکر گزاری کوئی وقتی عمل نہیں بلکہ زندگی کا ایک رویہ ہے۔ وہ عورت جو شوہر کی چھوٹی سی محنت پر شکریہ ادا کرتی ہے، دراصل اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوتی ہے، اور جب اللہ کا شکر ادا ہو جاتا ہے تو گھر پر رحمتوں کی بارش نہیں رکتی۔ بزرگان دین نے کہا کہ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینے کا نام نہیں بلکہ دل سے خوش ہونا اور عمل دکھانا بھی شکر ہے۔ وہ عورت جو شوہر کے لائے ہوئے کھانے کو محبت اور خوشی سے کھا لیتی ہے، وہ اپنے عمل سے اپنے بچوں کو بھی شکر گزاری کا سبق دیتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھر کے اندر خوشی کی فضا قائم ہو جاتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے اور تنگی دور ہو جاتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ شکر کرنے والی عورت اپنے گھر کو برکت کا دروازہ بنا دیتی ہے۔ اس کا شکر صرف شوہر تک محدود نہیں رہتا بلکہ اللہ کے خزانے سے جڑ جاتا ہے۔ پھر وہی اللہ ہے جو معمولی چیز کو کثرت میں بدل دیتا ہے، ایک روٹی کو کئی نعمتوں کا ذریعہ بنا دیتا ہے، ایک چھوٹے تحفے کو بڑے رزق کی نوید بنا دیتا ہے۔ یہی وہ دوسری خفیہ نشانی ہے جو ایک عورت کو رزق کھینچنے والی عورت بناتی ہے۔ رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیوں میں سے تیسری نشانی جو ہے، جو عورت اپنے شوہر کی عزت اپنی عزت مانتی ہے، وہ کبھی اسے رسوا نہیں کرتی۔ ایسی عورت کی خاموش دعائیں بھی آسمان کو ہلا دیتی ہیں، اور جہاں دعا مقبول ہو وہاں غربت نہیں رہتی، وہاں رزق کی برسات ہوتی ہے۔ وہاں رزق ایسے آتا ہے جیسے پہاڑ سے پانی ڈلوان کی طرف۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ عورت کے کردار میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ یہ زیور نہیں، یہ حسن نہیں، یہ دولت نہیں، بلکہ ایک ایسی دولت ہے جسے نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ چھینا جا سکتا ہے، اور نہ ہی وقت اسے زنگ لگا سکتا ہے۔ یہ دولت ہے عزت دینے کی۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کی عزت کو اپنی عزت مانتی ہے، دراصل وہ ایک ایسی بنیاد رکھ دیتی ہے جس پر گھر کی خوشحالی، سکون اور رزق کی کشادگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ سوچئے، جب ایک عورت اپنے شوہر، اپنے خاندان، محلے یا معاشرے کے سامنے عزت دیتی ہے، اس کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کرتی ہے، اس کے عیب چھپاتی ہے اور اس کے مقام کو بلند کرتی ہے، تو اس کا یہ عمل محض دنیاوی فائدہ نہیں دیتا بلکہ آسمان کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ ایسی عورت کا دل شکر اور سکون سے لبریز ہوتا ہے اور وہ دل ہی سے دعائیں مانگتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، عورت اپنے شوہر کی نگہبان ہے اور اس کی عزت و آبرو کی ذمہ دار ہے۔ جو عورت اس ذمہ داری کو ایمان کے ساتھ نبھاتی ہے، وہ کبھی اپنے شوہر کو دوسروں کے سامنے رسوا نہیں کرتی۔ اسی کی یہی خاموش دعائیں جو کسی کو سنائی نہیں دیتی، آسمان کے فرشتوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ کے ہاں ایسی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ جب دعا مقبول ہو جائے تو پھر غربت وہاں ٹھہر نہیں پاتی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ عزت دینے والی عورت کے گھر میں کبھی ذلت نہیں رہتی۔ بزرگان دین نے فرمایا ہے، جو اپنے جیون ساتھی کی عزت کرتا ہے اور اللہ اس کے رزق میں عزت ڈال دیتا ہے، یعنی وہ رزق صرف کھانے پینے تک محدود نہیں رہتا بلکہ رزق کی صورت میں سکون، محبت اور خوشحالی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ وہ گھر جس میں عزت کا چراغ جلتا ہے، وہاں برکت کے ستارے بھی اترتے ہیں، وہاں کی روٹی بھی نورانی ہو جاتی ہے، وہاں کا پانی بھی شفا بن جاتا ہے اور وہاں کا سکون بھی رزق کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ذرا پہاڑ سے بہتے پانی کو دیکھیے کہ کس طرح وہ اپنی شدت اور روانی کے ساتھ نیچے اترتا ہے، اپنے راستے میں سب کو سیراب کرتا ہے اور زمین کو زرخیز بنا دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح وہ عورت جو اپنے شوہر کی عزت اور اپنی عزت سمجھتی ہے، اس کی دعائیں بھی ایسے بہتے ہوئے چشمے کی طرح ہیں جو اپنے گھر کو سیراب کر دیتی ہیں۔ ایسی عورت کے گھر میں رزق کی بارش رکتی نہیں، خوشحالی کا دریا بہتا رہتا ہے
اور تنگ دستی قریب بھی نہیں پھٹکتی۔ تیسری خفیہ نشانی جو عورت کی ہے کہ عزت دینے والی عورت اپنے عمل، اپنی دعا کے ذریعے آسمان سے زمین تک رزق کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ وہ رزق کو صرف کھانے کی چیز نہیں بناتی بلکہ اسے برکت، سکون اور خوشی کا دروازہ بنا دیتی ہے۔ رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیوں میں سے چوتھی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ جس عورت کے گھر میں مشکلات آئیں، قرض بڑھ جائیں، پریشانیاں بڑھ جائیں، لیکن وہ عورت شور نہیں کرتی، صبر کرتی ہے۔ صبر کرنے والی عورت دراصل پورے گھر کو جنت کا سکون دیتی ہے، اور جہاں سکون ہو وہاں رزق خود چل کر آتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ گھر کی فضا کو سکون دینے والی اصل طاقت کون ہے؟ یہ دیواریں نہیں، یہ قیمتی فرنیچر نہیں، یہ بڑے بڑے پردے نہیں، بلکہ وہ عورت ہے جو مشکلات کے طوفان میں اپنے صبر کے چراغ کو بجھنے نہیں دیتی۔ زندگی میں کبھی قرض بڑھتا ہے، کبھی بیماریاں آتی ہیں، کبھی رزق تنگ ہو جاتا ہے، کبھی دشمنوں کی سازشیں گھر کو گھیر لیتی ہیں۔ ان لمحات میں اکثر زبانوں پر شکوہ اور دلوں میں بے چینی آ جاتی ہے، لیکن وہ عورت جو اپنی زبان کو قابو میں رکھتی ہے، شور نہیں مچاتی، چیخو پکار نہیں کرتی، بلکہ خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی رہتی ہے، وہ اپنے صبر سے پورے گھر کو جنت کا سکون عطا کرتی ہے۔ صبر کرنے والی عورت دراصل وہی ہے جس کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، یعنی بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوچیے اگر کسی عورت پر صبر پر خود اللہ تعالیٰ کی معیت ہو جائے تو پھر اس گھر میں تنگ دستی کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ ایسے گھر میں رزق خود چل کر آتا ہے، برکت خود دروازے کھٹکھٹاتی ہے اور سکون اپنی پناہ بچھا دیتا ہے۔ صبر کرنے والی عورت کے قدم جہاں ہوتے ہیں وہاں بے قراری کو جگہ نہیں ملتی۔ یہ عورت اپنے گھر کے مرد کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماحول کو یہ پیغام دیتی ہے کہ شور سے کچھ نہیں ملتا، چیخنے سے کوئی مشکل حل نہیں ہوتی، بلکہ سکوت میں، دعا میں، اللہ پر یقین ہی نجات ہے۔ بزرگان دین فرمایا کرتے تھے صبر وہ بیج ہے جو زمین پر بویا جائے تو آسمان سے بارش کو کھینچ لاتا ہے، یعنی صبر رزق کو اپنی طرف کھینچنے کا سب سے قوی ذریعہ ہے۔ وہ عورت جو صبر کرتی ہے اس کے گھر میں غربت کی جڑیں نہیں جم پاتی، بلکہ اللہ اسے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ سوچئے کہ جب گھر میں قرض بڑھ چکا، مشکلات بڑھ جائیں اور باقی سب شور مچانے لگیں، لیکن ایک عورت صبر کے ساتھ مسکرا کر کہہ دے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، تو اس لمحے فرشتے اس گھر پر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سکون جنت کی خوشبو کی طرح پورے ماحول کو معطر کر دیتا ہے، اور یہی سکون رزق کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یوں چوتھی خفیہ نشانی یہ ہے کہ صبر کرنے والی عورت دراصل گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتی ہے۔ اس کا صبر رزق کی کشادگی کا ذریعہ بنتا ہے، اس کی خاموشی اللہ کی مدد کو متوجہ کرتی ہے، اور اس کی ثابت قدمی گھر کے ہر فرد کو یقین دلاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں صبر کرنے والوں کو کبھی محروم نہیں کیا جاتا۔ رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیوں میں سے جو 5ویں نشانی ہے وہ یہ ہے کہ جس عورت کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں بھیگی رہے اور جس کے آنسو رات کے اندھیرے میں سجدے میں گر جائیں، اس کے نصیب میں ایسی برکت آتی ہے جو نسلوں کو مالا مال کر دیتی ہے۔ وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پورے خاندان کے لیے رزق کھینچ لاتی ہے۔ اگر تمہارے گھر میں ایسی عورت ہے تو جو سمجھ لو جو دنیا کے سب سے خوش نصیب انسان ہو، اگر نہیں تو اپنی بیوی کو یہ عادتیں اپنانے کی ترغیب دیں۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کچھ گھروں میں سکون ایسے برس رہا ہوتا ہے جیسے بہار کی نرم بارش، وہاں رزق کے دریا بہتے ہیں، خوشحالی قدم چومتی ہے اور نسلوں تک برکت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ سب کسی دولت مند باپ دادا کے چھوڑے ہوئے خزانے کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کی اصل بنیاد ایک ایسی عورت کی موجودگی ہوتی ہے جس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے بھیگی رہتی ہے اور جس کے آنسو رات کے سناٹے میں سجدوں کو تر کر دیتے ہیں۔ یہ وہ عورت ہے جو اپنے رب کو پکارتی ہے، اپنے دکھ سکھ اس کے سامنے رکھتی ہے اور پھر سکون اور یقین کے ساتھ دن گزارتی ہے۔ ایسی عورت دراصل اپنے گھر کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ سوچئے جس عورت کی زبان ہر لمحہ اللہ کے ذکر سے تر ہو، اسے بھلا اللہ کی یاد سے محرومی کیسے ہو سکتی ہے؟
اللہ کی یاد ہی وہ کنجی ہے جو رزق کے دروازے کھول دیتی ہے۔ جب وہ عورت رات کے اندھیرے میں اپنے سجدے آنسوؤں سے بساط کرتی ہے تو وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے پورے خاندان کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے۔ اس کی دعائیں نسلوں کو بھی روشن کر دیتی ہیں۔ ایسی عورت کے وجود سے گھر میں ایک نور چھا جاتا ہے۔ اس کے ذکر کی برکت سے وہاں سے نحوست، تنگ دستی اور بے سکونی کے سائے دور ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی رزق کھینچنے والا عمل نہیں۔ اس لیے جو عورت ذکر و اذکار کی عادی ہو، اس کا گھر ہمیشہ رحمتوں کی ماجگاہ بن جاتا ہے۔ وہ صرف موجودہ وقت میں نہیں بلکہ آنے والی نسلوں تک خیر و برکت چھوڑ جاتی ہے۔ پانچویں نشانی دراصل سب نشانیوں کی جان ہے۔ یہ وہ خفیہ راز ہے جو گھر کی خوشحالی کے سمندر سے جڑ دیتا ہے۔ ایسی عورت اگر کسی گھر میں ہو تو سمجھ لو وہ گھر اللہ کی خاص رحمت کے حصار میں ہے۔ وہاں سے برکت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہاں کے نصیب ایسے جگمگائیں گے جیسے آسمان پر ستارے۔ اور اگر کسی گھر میں یہ دولت نہیں ہے تو اپنی بیوی کو ترغیب دینا ضروری ہے کہ وہ ذکر و اذکار کو اپنائے، رات کے سجدوں کو اپنا معمول بنائے۔ اس کے آنسو اس کی نسلوں کی قسمت بدل دیں گے۔ یہ ہے وہ پانچویں نشانی جو عورت کو صرف گھر کی ملکہ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا سایہ بھی بنا دیتی ہے۔ اور آخر میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فیضیاب ہو سکیں۔ تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔